السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد ریاض احمد خان موٹیویشن اسپیکر آپ کے سامنے ایک بہت اچھے میسیج کو لے کر حاضر ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو میری آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لانے والی ہے۔ اگر اس کو آپ توجہ سے سنیں گے، مکمل ویڈیو سنیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتے، جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتے، میں نے بابا سے امیر انسان نہیں دیکھا ہے۔ میرے قدم کیسے ڈگمگائیں گے یارو، میرے قدم کیسے ڈگمگائیں گے یارو، مجھے میرے بابا نے چلنا سکھایا ہے۔ کندھوں پر جب میرے بوجھ بڑھ جاتے ہیں، کندھوں پر جب میرے بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں کسی بھی انسان کو دیکھیں، اسے کوئی نہ کوئی پیچھے کھینچنے والا ضرور اس کے آزو بازو رہے گا۔ آپ جب بھی آگے بڑھنا چاہیں گے، دائیں بائیں والا آپ کو پیچھے کھینچے گا۔ آپ جب بھی آگے بڑھنا چاہیں گے، آپ کے شہر والا، گلی والا آپ کو پیچھے گا۔ دنیا میں ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگا کھینچنے والا آپ کو پیچھے۔ لیکن جانتے ہو، آج کے دور میں انسان اپنے چاہنے والے کو اپنے بازو چلنا گوارا نہیں کر رہا ہے، تو وہ آگے جانا کب گوارا کرے گا؟ وہ تو آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ مگر ایک ہی شخصیت ہے جو ہمیشہ اپنے آپ سے آگے آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ ہے ہمارے والد کی حیثیت، وہ ہے ہمارے والد کا وجود، وہ ہے ہمارے باپ کا وجود، جو یہ سوچے گا ہمیشہ کہ مجھ سے بھی آگے میرا چلنے والا میرا بیٹا ہو، مجھ سے زیادہ ترقی کرنے والا میرا بیٹا ہو، مجھ سے زیادہ اونچائی تک جانے والا میرا بیٹا ہو۔ لیکن ہم اسی باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ بنا مطلب کہ آپ سے محبت کرنے والا وہ آپ کا باپ ہوگا، دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں دوست آپ سے محبت کریں گے کسی نہ کسی وجہ سے، دنیا میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں گے وہ کسی نہ کسی مطلب سے کریں گے، لیکن بنا مطلب کہ آپ سے محبت کرنے والا وہ ہمارا باپ، ہمارے والد ہو سکتے ہیں، اور فادر۔ دوستو، والد ایک پیڑ کی طرح ہوتے ہیں جس کی چھاؤں میں ساری فیملی آ جاتی ہے۔ والد ایک ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں جو سیفٹی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، احتیاط سے گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں۔ باپ ایک سورج کی طرح ہوتا ہے، خود تو جلتا ہے اپنے بچوں کو گرمی پہنچانے کے لیے، اپنے بچوں کو روشنی پہنچانے کے لیے، لیکن جب وہ نہ نکلے تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں آنکھ بند کر کے محبت کرنے والے آپ کے دوست، آپ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے تک محبت کرنے والے صرف والدین ہوا کرتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے میں بنا تیری جانچ پڑتال کی تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تو آنکھ بند کر کے تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ کہنے والے تو دوست احباب ہوا کریں گے، آپ کے محبوب ہوا کریں گے، لیکن آنکھ کے بند ہونے تک اگر کوئی محبت کرنے والا سچی تو وہ آپ کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم والدین کی وصیت کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، ان کے نصیحت کو بھی اگر اتنی اہمیت دیا ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کی وصیت کی طرح ان کی نصیحت کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو بہت کم درجہ دیا، اگر کاش ہم والدین کو ان کا اپنا مقام دیے ہوتے تو کہاں پہنچ جاتے۔ کم سے کم ہم ڈاکٹروں کی دوائی کے برابر تو والدین پہ بھروسہ کر لیں۔ ڈاکٹر کی کتنی بھی کڑوی دوا کیوں نہ ہو، ہم تو کھانے کو تیار ہیں، لیکن ماں باپ کی کڑوی بات کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ وہ بھی یقیناً فائدہ پہنچانے والی ہوا کرتی ہے۔ ہوٹل کے ویٹرز جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سروس دیتے ہیں، تھوڑی خدمت کرتے ہیں، اور وہ تھینکس کہہ دے اپنی گردن جھکا کر، تو اس کے تھینکس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کی شاباشی بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت کی، اور ان ٹپ بھی دیتے ہیں۔ لیکن باپ جو ساری زندگی تمہیں اونچے مقام پہ پہنچانے کے لیے، ساری زندگی آپ کو اونچائی تک پہنچانے کے لیے آپ کے تعلق سے ترقی کے منصوبے بناتے بناتے اپنے چہرے پہ جھریاں لاتا ہے، لیکن کبھی اس کی محنت کی تعریف کے الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکلتے۔ ہم تو باہر والوں کے لیے تو بہت کچھ کریں گے، لیکن اپنے والدین کے لیے ہمارا ذہن بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ والد ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس کے اندر زندگی کے ہزاروں مد جزر کے اس کے اندر تجربے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اس والد نامی کتاب کو ساتھ لیے چلتے ہیں وہ یقیناً ہر قدم پہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کتاب سے جو دور ہو جاتے ہیں ہر قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، ٹھوکروں پہ اچھالے جاتے رہتے ہیں۔ دوستو، جب ہر طرف سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو بس اسے طاقت صرف ایک جگہ سے ملتی ہے، جب اس کا باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا تو ایک بہادر بیٹا ہے میرا، تو سمجھو کہ ٹوٹا ہوا انسان پل بھر میں جڑ جاتا ہے، اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہم 70 سال تک کعبے کا طواف کرتے رہیں اور تمام ثواب کا ہم رخ اپنے والدین کی طرف کر دیں،
تب بھی اس ایک آنسو کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو ہماری بدسلوکی سے اپنے باپ کی آنکھوں سے ٹپکا ہوگا۔ دوستو، اس وجہ سے کہ والدین کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں۔ کہتے ہیں نا، جو باپ کے آگے سر جھکائے رہتا ہے وہی زمانے میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جو باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرتا ہے وہی زمانے میں دوسروں کو نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے رزق میں کمی محسوس ہونے لگ جائے، ہمیں اپنے رزق میں تنگی محسوس ہونے لگ جائے، تو سوچو کہ کہیں ہم اپنے والدین کے تعلق سے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیے ہیں۔ جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ دنیا میں پہلی محبت کبھی بھولی نہیں جاتی ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے لوگ ماں باپ کی محبت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بات بتاتا ہوں کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان نے اپنے بچے کی بہت پرورش کی، بہت پڑھا لکھا کے بہت بڑا انسان بنایا۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا تو باپ نے سوچا کہ چلو میں چل کر دیکھتا ہوں میرا بیٹا کیسا ہے۔ جس مقام پر وہ بیٹا کام کرتا تھا اس مقام پر گیا اور پیچھے سے جا کر باپ نے اپنے بیٹے کی کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹا بتا، اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹا بڑے زام سے کہا کہ بابا، اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور انسان میں ہوں۔ جیسے بیٹے کے منہ سے یہ لفظ سنا، باپ نے بڑا پریشان ہوا کہ بیٹا اپنی تعلیم پر ایسے کہہ رہا ہے، اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے اور بوجھل قدموں سے وہ دروازے کی طرف نکلنے لگا اور نکلتے نکلتے پھر ایک مرتبہ باپ اپنے ضعیف جھریاں سے بھرے چہرے کو بیٹے کی طرف پھرتے ہوئے کہا، بیٹا پھر ایک بار کہہ دے کہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے کہا، بابا اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور انسان آپ ہیں۔ باپ پریشان ہوا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور انسان اور مجھے کہہ رہا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو بڑی محبت سے بٹھا کر کہا کہ بابا، اس وقت میں نے کہا کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان اس وقت میں ہوں، کیونکہ اس وقت آپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو جس کے ساتھ باپ کی محبت ہو جاتی ہے، سپورٹ ہو جاتی ہے، دنیا کا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اور جب آپ دروازے کے پاس جا کر پوچھے تو میرے کاندھے سے آپ کا ہاتھ ہٹ چکا تھا، میرے سر سے آپ کا ہاتھ ہٹ چکا تھا، تو میں کیسے طاقتور انسان ہو سکتا ہوں؟ دوستو، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، جن کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، جس کے ساتھ باپ کی دعا ہوتی ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، یقیناً وہ انسان طاقتور انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے باپ کی قدر کریں، والد کی قدر کریں۔ جس کے بھی والدین گزر چکے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں وہاں مقدر چمکانے کے لیے پھرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیں گے تو یقیناً ہمارے مقدر چمک جائیں گے۔ میں محمد ریاض احمد خان اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، دور تک پہنچائیں گے، لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی تلقین بھی کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد میں ماں کی عظمت کو لے کر ایک اچھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔